جناب سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں جن سے اللہ تعالی اہل جنت کو داخل فرمائے گا۔ منہا، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب، ایک دروازہ ہے، یسمى الریان، جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے مگر صرف اور صرف روزے دار۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، ان میں سے یعنی کہ ہر عمل کے مطابق ایک نام رکھا گیا ہے۔ باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کا، باب الصدقہ، باب الضحیٰ، قربانی کرنے والوں کا، باب التوبہ، باب الصلاۃ، باب الصوم، روزے رکھنے والا۔ یہ اب جو شخص سارے کام کرتا ہے تو ان میں سے اس دروازے سے داخل ہوگا جو عمل وہ کثرت سے کرتا ہے، یعنی ایک شخص ہے وہ مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اس کی عمر جہاد میں گزر گئی، تو اس کا اعزاز یہ ہوگا کہ اس کو باب الجہاد آواز دے کے بلائے گا، ادھر آ، ہاں میں تیرے استقبال میں تیار ہوں، اور وہاں اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کا استقبال کریں گے۔ اب روزے دار، یہ صرف رمضان کی بات نہیں، کثرت سے روزے رکھے، اور جو رمضان کے روزے رکھے اللہ اسے بھی یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کا نام، روزے کا، اس دروازے کا نام جو روزے دار کے لیے رکھا گیا اس کا نام ریان ہے۔ ریان کسے کہتے ہیں؟ ہلکی ہلکی بارش، جس کے اندر کیچڑ نہ ہو، ہلکی ہلکی فوار ہو رہی ہو تو مٹی سے ایک خوشبو آتی ہے، بڑا خوشگوار وہ موسم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ روزہ دار شخص دنیا میں میرے لیے پیاسا رہ کے آیا ہے، دنیا میں میرے لیے یہ حلال چیزوں سے رکتا رہا ہے، آج میں اللہ اس کو خوشگوار کر دوں گا۔ مطلب یہ ہوگا تو خوشگوار، طبیعت خوش ہو کے رہ جائے گی، اس لیے اس کو ریان کہا۔ اور یہ ریان یہ مبالغہ ہے عربی کے اندر، یہ فعلان کا وزن ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے حدیث ہے کہ عطشان، عطشان پیاس کا مبالغہ ہے، ہاں شام کا وقت آئے، اب تو روزے آسان ہو گئے لیکن ہونٹ خشک، ابھی بھی تو روزہ ہی ہے، ہونٹ خشک، پیاس کی طرف، ہاں پانی کی طرف جی چاہتا ہے کہ پانی پیے، لیکن وہ اللہ کے لیے رکا، جس طرح وہ اللہ کے لیے اس پانی سے رکتا ہے، کھانے سے رکتا ہے اور حلال کاموں سے رکتا ہے، اسی طرح مومن کو چاہیے کہ وہ حرام کاموں سے بھی رکے۔ اور وہ حرام کام کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، موسیقی سننا، یہ تمام کام ویسے بھی حرام ہیں اور رمضان المبارک کے اندر بطریق اولا حرام ہو جاتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ تنزیل الصوم آگے باب آئے گا، ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال دیکھتا ہے اور دلوں کے سودے کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں تو تھوڑی سی محنت اور کریں اپنے نفس پر، اپنے یہ مہینہ ہے محنت کا، خود پر محنت کریں اور حرام چیزوں سے اجتناب کریں۔ پورا مہینہ کہیں موسیقی ہمارے کان میں نہ پڑ جائے غلطی سے بھی، ہاں پورا مہینہ میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن اس مہینہ تو بالخصوص میرے منہ سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔